بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہوائی جہاز کے سفر سے بعض لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے اور اس کے اوپر میں آج گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جب جہاز میں سوار ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک روٹین کا کام ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اگر ہم نے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، باہر کے ملکوں میں جانا ہے، یا بعض دفعہ اگر ملک کے اندر بھی ہم نے ایک شہر سے کسی دوسرے شہر میں جانا ہے اور ڈسٹینس ہمارا زیادہ ہے، تو پھر ہمیں جہاز کی ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے، یعنی کہ اور ہمارے پاس کوئی زمینی آپشن موجود نہیں ہوتی۔ تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ، ایون کہ ایسے لوگ کہ جو روٹین میں بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں جہاز کا، وہ بھی جب جہاز میں بیٹھتے ہیں تو وہ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ ڈر کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا میں یہ چیز ہے کہ پوری دنیا کے لوگ ہوائی سفر سے ڈرتے ہیں، لیکن اگر بالخصوص اگر ہم بات کریں جنوبی ایشیا کی، ساؤتھ ایشیا کی، جس میں پاکستان، انڈیا وغیرہ، تو یہاں پر لوگ زیادہ ڈر میں، زیادہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر یہ خوف کی اگر ہم ریشو نکالیں تو یہ کوئی 90% لوگ یا 90% سے بھی یہ اوپر ریشو چلی جاتی ہے کہ لوگ اس سے خوف زدہ ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ شاید جیسے حالیہ دنوں انڈیا میں ایک جہاز گرا جس میں کوئی 242 لوگ اس میں سوار تھے اور وہ سارے موت کا شکار ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ یہاں کی بد انتظامی، یہاں کے حادثات کی ریشو ساؤتھ ایشیا میں زیادہ ہے۔ یہاں مطلب کہ زیادہ جہاز گر جاتے ہیں، زیادہ جہاز یہاں پر گر جاتے ہیں، پروازیں حادثات کا شکار ہوتی ہیں۔ تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس وجہ سے لوگ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، ہوائی سفر سے لوگ ڈرتے ہیں۔ اب یہ ڈر کی اقسام کیسی ہوتی ہیں؟ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جہاز گر جائے گا، یہ ایک بڑی قسم ہے۔ یعنی کہ جب جہاز میں لوگ سوار ہوتے ہیں تو ایک وہمہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے یہ جہاز گر جائے گا۔ وہ اللہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ توبہ استغفار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، ویسے ایک گھبراہٹ سی ہو جاتی ہے جب جہاز میں بیٹھتے ہیں، تو ویسے ہی انگزائٹی آ جاتی ہے اور گھبراہٹ کا عام طور پہ لوگ شکار۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک اور ڈر کی قسم ہے کہ ہمارا اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور یہ خاص طور پہ یہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے جو خود ڈرائیور ہوتے ہیں، جو اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں۔ یعنی کہ گاڑی کے متعلق تو یہ ہوتا ہے کہ جب چاہیں گے، جب ہمارا دل کرے گا ہم شیشہ ڈاؤن کر لیں گے، جہاں پر ہمارا دل کرے گا ہم گاڑی کو بریک لگائیں گے، جناب کوئی چائے پانی پی لیں گے۔ لیکن جہاز میں تو ایسا نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے باہر نہیں نکل سکتے، ہم اپنی مرضی سے شیشہ ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ تو یہ پھر ایک اور ان کے ذہن میں بات آ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے دروازہ بھی نہیں کھول سکتے، یعنی کہ وہی بات کہ ہم باہر نہیں جا سکتے، ہم اپنی مرضی سے جناب کچھ نیچے نہیں اتر سکتے۔ اگر ہمارا دل کرے کہ ہم باہر جانا چاہ رہے ہیں تو اپنی مرضی سے ہم نہیں۔ اور جب جہاز جھٹکے، یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ، چونکہ میں نے خود بھی جہاز کا سفر کیا، تو جب جہاز جو ہے وہ جھٹکے کھاتا ہے، جس کو ٹربولنس کہا جاتا ہے، تو اس میں عام طور پہ خاص طور پہ جو لوگ اس کی جہاز کی جو ٹیل پہ ہوتے ہیں، پیچھے جو بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا دل جس کو کہتے ہیں کہ وہ مٹھی میں آ جاتا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے، خدا نخواستہ جہاز اللہ نہ کرے کوئی گرنے والا ہے یا اس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑے لوگ انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو جہاز کا جو عملہ ہوتا ہے یا جہاز کی جو میزبان جو ہوتے ہیں، ایئر ہوسٹس وغیرہ جو ہوتی ہیں، تو اگر کاکپٹ میں دیکھا جائے تو جو پائلٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی روٹین میں، یعنی کہ ان کے فیس ایکسپریشن سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کچھ نہیں ہونے والا، یہ جو جہاز چکولے کھا رہا ہے، یا جب وہ تھوڑا سا موڑ کاٹتا ہے کسی دوسری سائڈ پہ، تو یہ ایک روٹین کی چیز ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک ڈر کی بڑی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ جو ڈر ہے ہمارا، یعنی کہ ہوائی سفر سے جو ہم عام طور پہ، جس طرح سے میں نے کہا کہ کوئی 90% لوگ ڈر جاتے ہیں، 90% لوگ انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑے یعنی کہ جو روٹین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، جو روٹین میں آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں یا اندرون ملک پاکستان میں جو سفر کرتے ہیں جہاز کے ذریعے، وہ ڈر جاتے ہیں۔ اور جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ ساؤتھ ایشیا میں، پاکستان میں اور انڈیا میں یہ ڈرنے کی ریشو، یعنی کہ اگر ہم کمپیئر کریں یورپ سے یا امریکہ سے، تو یہاں کے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں۔ اس کی وجہ، جس طرح میں نے کہا کہ ان آفیشیل
پن ہے، یا جو جس طرح سے بعض جو کمپنیاں ہیں وہ ان کی انتظامی امور اس طرح سے نہیں ہے اور وہ جہاز حادثات کا شکار ہوتے ہیں، تو سب سے بڑی وجہ، سب سے ہم ڈر کو ختم کرنے کا سب سے بنیادی چیز دیکھیں، ایک ہم جو مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا یہ پختہ یقین ہے، ہمارا کامل یہ ایمان ہے کہ ہماری زندگی کا ہر پل، ہماری زندگی کا ہر سانس، ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہر قدم، ہر سٹیپ، ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر خوشی، ہر غم، ہر فائدہ، ہر نقصان، یعنی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک لقمہ حلق سے نیچے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جا سکتا۔ ایک سانس ہم جو لے رہے ہیں یہ اللہ کے حکم کے بغیر یہ ہمارے اندر پھیپھڑوں میں نہیں جا سکتا، اور آکسیجن یہ باہر نہیں، ہم یعنی کہ ہمارے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں، یعنی کہ یہ یقین، اس کو ہم نے دہرانا ہے، اس کو ایک ایکسرسائز کے طور پہ، اس کو ایک مشق کے طور پہ ہم نے اس کو لینا ہے کہ دیکھیں، یعنی کہ مسلمان ہم ہیں، ہمارا یہ ایمان بھی ہے، ہمارا یہ یقین بھی ہے، لیکن جب ہم ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتے تو یہ چیزیں ہمارے کانشیس میں تو ہوتی ہیں، لیکن یہ شاید ہمارے پریکٹیکل میں نہیں ہوتی۔ ہم نے ان کو اپنے کانشیس کے وہ بالکل نیچے والے خانے سے اوپر لے کے آنا ہے، ہم نے اپنے پریکٹیکل میں لے کے آنا ہے، اور اس کا ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تذکرہ کرنا ہے کہ بھائی زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور زندگی گھر میں بیٹھ کے بھی ختم ہو سکتی ہے، یعنی کہ اگر ہم گھر میں ہیں، خدا نخواستہ یہاں پر کوئی حادثہ پیش آنا ہے تو یہاں پر بھی موٹر سائیکل پہ بھی پیش آ سکتا ہے، اور بعض دفعہ ایک بندہ پیدل جا رہا ہوتا ہے روڈ پہ، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ موٹر سائیکل پہ بھی نہیں ہوتا، وہ سائیکل پہ بھی نہیں ہوتا۔ تو مقصد اس ساری بات کا یہ ہے کہ یہ یقین ہم نے محکم کرنا ہے، کامل کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے حکم کے بغیر نہ زندگی رک سکتی ہے، نہ موت آ سکتی ہے، اور جو موت کا جو ٹائم مقرر ہے وہ آنا ہی آنا ہے، وہ چاہے جہاز گرے، وہ چاہے ہم بس میں بیٹھے ہوں، چاہے بائک پہ ہوں، چاہے پیدل ہوں، چاہے اپنے بستر پہ ہوں، ہمیں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہم جائیں یا کچھ بھی ہمیں ہو جائے، وہ اٹل ہے، وہ حقیقت ہے، یہ یقین ہم نے بیدار کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑا، جب بھی کسی سفر پہ جائیں، صدقہ اس کا بہت بڑی ایک چیز ہے کہ سفر پہ جانے سے پہلے ہم صدقہ کر کے گھر سے نکلیں، چاہے وہ ہم روڈ کے ذریعے جا رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، اگر ہوائی سفر ہے تو اس میں بھی یہ اہتمام کریں، تو اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط ریلیشن، جو کہ اہل ایمان کی یہ صفات میں سے ہے کہ اللہ کے ساتھ ان کا مضبوط تعلق ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے کرنا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں جب بھی ہم ہوائی سفر پہ جائیں کہ دنیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں ٹریولنگ کے، جن میں ہم اگر سمندری سفر کو بھی لگا لیں، ہم جو روڈز کے ذریعے، ہم بری سفر جو سڑکوں کے ذریعے ہم جو گاڑیوں پہ کرتے ہیں اس کو بھی کمپیریزن کریں، تو جو ہمارا ہوائی سفر ہے وہ سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ اب ریشو نکال لیں، کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں روزانہ لاکھوں کی تعداد میں جہاز جو ہے وہ اپنی اڑانیں بھرتے ہیں اور لوگ ان میں سوار ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایک سیکنڈ کی بات کریں تو ہر سیکنڈ میں دنیا میں کوئی ایک پرواز اتر رہی ہے یا وہ اپنی آپریشنل ہے، وہ جانے کی تیاری کر رہی ہے، یعنی کہ ہر سیکنڈ میں 1 منٹ میں 60 پروازیں پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں، اور ہر سیکنڈ میں ایک ہوگی، تو اس میں اگر حادثات کی ریشو اگر ہم نکالی جائے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں کہ کوئی روزانہ کوئی حادثہ نوٹس ہو رہا ہے، رپورٹ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں نہیں ہو رہا، یعنی کہ یہ ریشو کوئی زیرو میں چلی جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ہم روڈ ایکسیڈنٹس کی صورتحال نکالیں، اگر ہم لاہور کی طرف ٹریول کریں یا لاہور سے کسی دوسرے شہر میں جائیں، تو ہمیں کسی بھی بڑے ہائی وے پہ یا جناب موٹر وے پہ یا کسی بھی بڑے روڈ پہ ہمیں حادثہ نظر آئے گا، کوئی موٹر سائیکل لگی ہے یا گاڑی لگی ہے، کوئی بندہ مر رہا ہے، کوئی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، تو یہ ہم دیکھتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہوائی سفر دنیا کا سب سے زیادہ محفوظ سفر ہے، یہ پہلی بات ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا، دوسری ایک اور بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ جہاز میں کوئی فالٹ آ جاتا ہے، کوئی بھی فالٹ آ جاتا ہے، تو دیکھیں جو پائلٹ جو ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ اتنی سخت ہوتی ہے، ان کو کٹھن حالات سے، یعنی کہ اگر موسم خراب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاز نے گرنا ہے۔ اگر جو 2 انجن والے چھوٹے جہاز ہیں، اگر ان کا ایک انجن فیل ہو جاتا ہے تو وہ ایک انجن کے ذریعے بھی کسی قریبی ایئرپورٹ پہ وہ لینڈنگ کر سکتے ہیں، یہ بات۔ اگر وہ 4 انجن ہیں، اگر 2 بھی فیل ہو جاتے ہیں، وہ 2، اچھا یہ بھی ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ جہاز کے 2 انجن ہیں، وہ 2 ہی فیل ہو جاتے ہیں، یا 4 ہیں اور 4 ہی فیل ہو جاتے ہیں،
تو اس صورت میں بھی وہ کئی 100 کلومیٹر جہاز سفر طے کر کے کسی سرفیس کے اوپر، مطلب کہ بعض دفعہ اس کو اوشن، سمندر کے اوپر یا کسی جگہ پانی کے اوپر بھی وہ لینڈنگ کر سکتا ہے، اور اس میں بھی زندگیاں بچنے کے 100% چانسز ہیں۔ اور بعض یہ ہے کہ جی پرندہ اگر ٹکرا گیا تو جہاز کی جو سرفیس ہوتی ہے، اس کی جو بناوٹ ہوتی ہے، وہ کمپنیاں اس کو کتنے 100 گھنٹے سمجھ لیں کہ اس کو ایکسپیریمنٹ سے گزارا جاتا ہے، پھر جا کے ایک جہاز کو آفیشیل اجازت ملتی ہے کہ اب آپ پر اڑان کے لیے، اور اس کو مارکیٹ میں بھیجا جاتا ہے یا کمپنی کے حوالے کیا، ایسے نہیں دے دیا جاتا۔ تو پرندہ جب عام برڈ اس کے ساتھ اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو وہ بیئر کرنے کی اس کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے۔ اور پھر ہر ایئرپورٹ پہ پوری دنیا میں، پاکستان میں لاہور میں بھی دیکھ لیں کہ برڈ کنٹرول ایک یونٹ ہوتا ہے، وہ باقاعدہ طور پہ وہ جناب وہاں پر ان کے پاس پوری ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور جدید ان کے پاس سارا وہ آلات ہوتے ہیں، ان کے ذریعے وہ پرندوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ پرندے پھر رہے ہیں اور جہاز میں انہوں نے لگ جانا ہے اور جہاز نے گر جانا ہے، یعنی کہ یہ وہمہ، یہ انگزائٹی، یہ جناب ہمارا ایک ہم متھ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اگر جہاز میں کوئی خرابی آ گئی جہاز گر جائے گا، اگر کوئی مسٹیک ہو گئی، کوئی ایک ایز اے انسان ایز اے ہیومن بینگ ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو ہمارا جہاز گر جائے گا، ہم مر جائیں گے، جہاز کا انجن فیل ہو جائے گا تو ہم مر جائیں گے، موسم خراب ہو جائے گا یا کوئی چھوٹا موٹا فالٹ آ جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جہاز جو گرتے ہیں یہ بالکل ان کی آخری، بالکل لاسٹ یہ سٹیج ہوتی ہے، پھر جہاز گرتا ہے۔ ایویں ہی جہاز نہیں گرنا شروع ہو جاتے کہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ بنا، آپ دیکھ